جی، آپ نے جو موضوع رکھا ہوا ہے وہ بڑا اچھا موضوع ہے، مگر موضوع کے سے ہٹ کے بہت بات ہو رہی ہے۔ یہ بات تو ہے، میں بھی پہلے کالر سے یہی کہہ رہا تھا کہ موضوع پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا غالب بھائی، یہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں اہم ترین جو مرکزی کردار ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، مگر ان کا جو کوئی کردار جو ہے پہلے جو حضرت علی کا دور، جو حضرت علی کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں، جو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہیں، جو حضرت عثمان کا دور تھا یا حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، ان میں ان کا کوئی کردار سامنے نہیں آتا۔ ہاں، ان کا حسن اور حسین کا پہلی بار جو کردار سامنے آتا ہے وہ عثمان کے قتل کے پوائنٹ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہلکا سا آتا ہے کہ بس انہوں نے وہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے تو چلو حفاظت نہیں کر سکے یا جو کچھ بھی ہے۔ اور ایک وہ وہ تو واقعہ آتا ہے بالکل جہاں پہ حسن کو سر اتارنے کا کہا جاتا ہے، شرابی آل امیہ کا کون سا شرابی تھا اس کا، اور حسن کہتا ہے کہ میں کیوں اتاروں، تو ٹھیک ہے، حسن اور حسین کا کوئی ذکر نہیں ہے اس سے پہلے۔ مگر یہ جو واقعہ کربلا کا جو ایک تسلسل ہے جو جہاں سے شروع ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ نے جو ہے اپنے بیٹے یزید کو جو نصیحت کی تھی 3 افراد کے بارے میں، ایک امام حسین تھے، ایک عبداللہ بن زبیر تھے اور ایک عبد الرحمن تھے، میرے خیال میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں عبد الرحمن، وہ اپنے اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، وہ نماز روزہ کرتے ہیں، وہ کم از کم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے، تو ان کو وہ جیسے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے بارے میں کہا گیا تھا یہ دونوں اگر آپ کی بیعت کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر اسی ٹائم اتار دیا جائے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضرت یزید نے جو ہے وہ اپنے جو مدینہ کے گورنر تھے مروان بن حکم میرے خیال میں، تو ان کو جب لیٹر لکھا کہ ان کی فوری طور پر بیعت لی جائے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر جو ہے نا قلم کر دیا جائے ان کو۔ تو جو وہ لیٹر یا جو حکم نامہ لے کے آیا تھا بندہ، ان کے سامنے جو ہے ان کو بلایا گیا، تو ان دونوں نے آپس میں یہ کہا کہ اگر گورنر نے ہمیں بلایا ہے تو شاید ہمیں شک ہے کہ یزید کا انتقال، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہوا ہے۔ اور جب امیر معاویہ جو اس سے پہلے جب مدینہ میں آئے تھے تو ان لوگوں کے لیے بڑے تحفے طائف لے کے آئے تھے کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ امیر یزید کی بیعت لے لی جائے، اور جس طریقے سے انہوں نے مسجد نبوی میں لوگوں سے بیعت لی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ جو 2 لوگ ہیں عبداللہ بن زبیر اور امام حسین، ان کے برابر میں جو ہے وہ دوسرے لوگ بٹھائے گئے تھے کہ ان کو اٹھنے نہ دیا جائے۔ شاید وہ خنجر کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے خنجر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو امیر معاویہ نے جو ہے وہ ایک چال چلی یا کیا کی سیاست کی، انہوں نے کہا ان دونوں نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے میرے بیٹے کی بیعت سے کوئی انکار نہیں کر رہے کہ ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور کسی اور کو اگر کوئی انکار ہے تو وہ کھڑا ہو۔ تو جب ان دونوں کو وہ اٹھے نہیں ہیں اور کسی اور طرف سے بھی کوئی آواز نہیں آئی، تو وہاں پہ جو ہے نا یہی تاثر دیا گیا کہ سب لوگوں نے بیعت قبول کر لی۔ پھر جب وہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا، تو اس کے سلسلے میں جب ان کو طلب کیا گیا مروان بن حکم، شاید میں اگر رانگ ہوں تو آپ مجھے بتا دینا، تو جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شاید امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہوا ہے، اس لیے گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ تو ان کے آپس میں جب مشورہ ہوتے، جب وہ گورنر ہاؤس میں گئے ہیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہوا ہے، تو ابھی جو ہے وہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ خلیفہ ہے، تو ان کی بیعت جو ہے نا آپ لوگ کریں۔ انہوں نے گورنر کو یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کل یا پرسوں یا جمعے والے دن اس طرح کا انہوں نے ٹائم لیا کہ ہم سب کے سامنے بیعت کریں گے، ہم اکیلے میں اور رات میں نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی بات کو تسلیم کر لیا گورنر نے۔ جب یہ وہاں سے آ گئے تو پھر جو وہ حکم نامہ لے کے آیا تھا، تو انہوں نے گورنر صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے نا آپ نے بہت بڑی غلطی کی جو ان کو جانے دیا،
تو یہ پھر جیسے آگے تو راتوں رات ہو گیا یا دوسرے دن صبح کے ٹائم پہ یہ دونوں جو ہے وہ وہاں سے فوری طور پر کوچ کر کے مکہ میں آ گئے. تو مکہ میں جو ہے پھر وہ جیسے جیسے ہوا تو حضرت امام حسین جو ہے وہ پھر انہوں نے جو خط و خطابت کیا ادھر بغداد کی طرف، کیا نام ہے اس جگہ کا، کربلا کا، کوفے کی طرف جا رہے تھے. کوفے میں. اچھا وہ مسلم بن عقیل کو بھیجا، پھر جو پھر جیسے کیسے بھی ہوا تو ان کو جو رسپانس ملا اس رسپانس کی وجہ سے جو ہے کہ انہوں نے ادھر جانے کا ارادہ کر لیا اور عبداللہ بن زبیر ان کو منع کرتے رہے اور عبداللہ بن زبیر نے جو ہے مکے میں ہی بعد میں حکومت قائم کر لی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے قربانی دینی تھی یا وہ کرنا تھا تو گورنر سے تو پھر غلط بیانی کی نا کہ ہم لوگ جمعہ والے دن یا 2 دن کے بعد سب کے سامنے بیعت کریں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے نا، مسئلہ چلیں یہ تو ایک ان کی اپنی تاریخ کی بات ہے نا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تاریخی طور پہ جو لکھا گیا وہ بالکل غلط ہے. معاویہ تو مسلمان تھا بھی نہیں، نہ یزید مسلمان تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے 30 سال سے پوری دنیا فتح کرنے لگے ہوئے تھے وہ حکومت ان کو کیوں دیتے؟ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنی اسلام کے نام پہ فتح ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو عرب تھے، جس طرح منگولوں کے پیچھے، منگول جو تھے وہ چنگیز خان کے پیچھے لگے تھے، اسی طرح یہ معاویہ کے پیچھے لگ کے دنیا فتح کرتے پھر رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا کا سارا علاقہ جو فتح ہوا، مصر اور آگے پیچھے سب کچھ، یہ خلفائے راشدین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. خلفائے راشدین کا تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کوئی نکال کے دکھائیں کہ ابو بکر یا عمر کو تھے بھی. ٹھیک ہے، وہ تھے بھی تو چھوٹے موٹے تھے. بھائی مصر فتح ہو رہا ہے تو اصل میں جو تاریخ میں لکھا ہے مصر اور جو یروشلم کا علاقہ، یہ سارے کا سارا جو فتح ہوتا ہے اسرائیل یا فلسطین، یہ تو معاویہ کے دور میں ہوتا ہے. تاریخی طور پر غالب بھائی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں جو چنگیز خان تھے یا ہلاکو خان تھے، ان کی فتوحات کے مقاصد شاید کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ ان کی فتوحات کے نہیں، ان کی فتوحات کا مقاصد بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، کیونکہ یہ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس کے نام پہ فتوحات نہیں. جو اسلام کے نام پہ جو فتوحات ہو رہی تھی ان کے پیچھے تو مال غنیمت ہی تھا نا. ہاں تو مسئلہ تو یہی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت محمد نے خود کیا فتح کیا ہے؟ علی کے دور میں کوئی نیا علاقہ فتح ہوا ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں یہ تو نیا علاقہ نہیں فتح ہوا، ساری فتوحات نا ابو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں عثمان کے وقت میں بھی نہیں ہوا. ابو بکر بھی بغاوتیں ہی کچلتا رہ گیا، اور اس کے بعد عمر آیا تو عمر کے دور میں اسلامی تاریخ کے مطابق ساری فتوحات تو اس کے دور میں ہو رہی ہیں. مصر اس کے دور میں فتح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دور میں یمن فتح ہو رہا ہے، اس کے دور میں بحرین، اسی کے دور میں فارس، اسی کے دور میں شام. ٹھیک ہے، نہیں غالب بھائی سوری میں دوبارہ آپ کو کر رہا ہوں. مصر کی جو تاریخ ہے وہ مصر والوں نے جو تاریخ لکھی ہے انہوں نے تو نہیں لکھا کہ کوئی عمر نام کا بندہ آیا تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں لکھا نا. میں تو ابھی ان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں نا. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ جتنی بھی فتوحات ہوئیں وہ آل امیہ اور معاویہ کے انڈر ہوئی. معاویہ کے بارے میں جو غیر عرب لوگ ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ یہ لکھا ہے کرسچنز نے کہ معاویہ جو ہے وہ عربوں کا پہلا بادشاہ تھا، فرسٹ کنگ آف آل عرب. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور کوئی بھی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ ادھر مکے مدینے کا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو شام کا تھا، دمشق کا. ٹھیک ہے، ایک شاید آپ کی آواز درست نہیں آ رہی، شاید آپ مائک بہت قریب کیا ہوا ہے. میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے بتائیں ذرا کوئی اور بھی. کافی دیر سے جو ہے نا نہیں صحیح آ رہی. مائک آپ کا میرے خیال میں بہت زیادہ قریب ہے. پتہ نہیں، اب مجھے یہ تو نہیں لگ رہا. چلیں دیکھتے ہیں. تو مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنی بھی دیکھیں، اگر فارس فتح حضرت عمر کے دور میں ہوا، مصر فتح ہوا یا کچھ بھی فتح ہوتا گیا، جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں لکھا. دیکھیں اور لوگوں نے تو عمر یا ابو بکر یا عثمان یا علی کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تاریخ میں ایک جگہ بھی نام نہیں لکھا ہوا. جی اچھا، ہم بات کر رہے تھے وہ واقعہ کربلا کی بات کر رہے تھے نا. جو وہاں پہ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس ٹائم پہ بھی جب
امام حسین اپنے وہ لے کے چلے گئے اپنی فیملی کے بندوں کو، تو ادھر جا کے ان کو کہا کہ یا تو مجھے آگے جانے دیا جائے یا مجھے امیر معاویہ کے پاس لے جایا جائے. تو یہ مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی ادھر؟ دیکھیں اب وہ بھی تو پھر یہی ہے نا، اسلامی مورخ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین نے ایک حساب سے تو لگتا یہی ہے کہ جب دیکھا کہ اب میں مرنے لگا ہوں اور میری اولاد مرے گی، تو حضرت امام حسین نے کہا کہ چلو بیعت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت امام حسین نے کہا بھی یہی کہ میں ادھر جا کے بیعت کرتا ہوں. میں نے غالب بھائی اس کے اوپر میں نے خلافت اور یہ مولانا مودودی صاحب کی، تو انہوں نے پوری کتاب کے بعد جو اینڈ میں کہا گیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام کو بچانے کے لیے یا مذہب دین کو بچانے کے لیے ایسا ہوا ہے. بات وہی ہے نا. یہ دیکھیں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، وہ سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حسین بھائی، حسین کا حق خلافت پہ کیا تھا اور کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، ابھی میں ایک بھائی آیا تھا، اس سے میں پوچھ رہا تھا. غالب بھائی بہت سی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہیں کہ جو وقت کا حکمران ہے، آپ امن و امان قائم کرنے کے لیے اس میں اگر چھوٹی موٹی خرابی بھی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ برداشت کرنا چاہیے. چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ہم یہ نبی کے مطابق نہیں نا جج کریں گے. اب ہم بھی اگر اسی حدیثوں اور اس لائن پہ چلتے رہیں گے تو پھر تو کوئی بات نہیں نکلے گی. جو مین بات ہے وہ ہے غالب بھائی میں بہت سے لوگوں سے معلوم کرتا ہوں، مولوی لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت سے ہیں، مجھے نہیں سمجھ رہی کہ اس ٹائم یزید سے اسلام کو خطرہ کیا تھا. میں یہی بات کرنے لگا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین کا حق کیا تھا. حسین کا کوئی حق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نبی کا نواسا. دوسری بات ہے کہ کیا حسن، اور جیسے میں نے ایک بھائی سے پوچھا تھا، ابھی آیا تھا، اس سے میں نے پوچھا تھا بھائی کہ آپ یہ بتائیں کہ حسین کا حق کیسے بنتا ہے. اور پھر میں نے پوچھا کہ علی کی خلافت کیوں بنتی تھی. تو اس لیے کہ جی جنگوں میں انہوں نے بہت کچھ کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ عمر اور ابو بکر نے جنگوں میں کچھ نہیں کیا تھا. یار آپ یہ ضرور کہیں گے کہ احد پہ وہ بھاگ گئے تھے یا فلاں تھا ڈمکاں تھا، 100 بار کہیں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ نے لیڈر بنانا ہوتا ہے نا، اسے اس بات پہ نہیں بنانا ہوتا کہ اس کی تلوار زیادہ چلتی ہے، وہاں زیادہ بندے قتل کر سکتا ہے. لیڈر کا دماغ چلنا ہوتا ہے، تلوار نہیں چلنی ہوتی. اور ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ حضرت علی کی ڈپلومیسی یا وہ شاطر آدمی نہیں تھا اس طرح سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امیر معاویہ تھے، ہاں امیر معاویہ یا عمر کے مقابلے میں بھی ان کی تاریخ کے مطابق وہ شاطر آدمی نہیں تھا. ابو بکر کے مقابلے میں بھی. عثمان مجھے لگتا ہے کہ ایک خلافت مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم علی کو مل جاتی تو وہ بہتر ہوتا، مگر ظاہری بات ہے کہ عثمان جو تھا وہ آل امیہ کا فرنٹ مین تھا، وہ بھی اس کو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بنے کیونکہ وہ اس کے پیچھے وہ تھے تو انہوں نے بنوایا تھا، ٹھیک ہے. تو اب مین جو بات ہے کہ علی نے اگر جنگوں میں کچھ کیا بھی ہے تو اس کی وجہ سے کیا اس کو ملنی چاہیے تھی خلافت. دوسری مین بات یہ ہے کہ بھائی ایک سمپل بات ہے، جو لوگ کوئی علاقے فتح کرتے رہے، جنہوں نے حکومت قائم کی، دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی کہ وہ کسی اور کو دے دیں، اور کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ چلانی کیسے ہے. کیونکہ اگر انہیں پتہ ہوتا چلانی کیسے ہے تو ظاہری بات ہے کہ علی کے بعد پھر ان کے ہاتھ سے حکومت نکلتی نہ، ٹھیک ہے. اگر ان دونوں بھائیوں کو پتہ ہوتا، دونوں میں سے ایک کو بھی پتہ ہوتا، میں کہتا ہوں اگر حسین کو بھی پتہ ہوتا نا تو حسن کبھی صلح نہ کرتا. غالب بھائی میں آپ کی بات میں تھوڑی سی اپنی بات بھی شامل کر لوں. یہ دیکھیں حسب نسب کی وجہ سے جو ہے نا خلافت بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے. اگر کسی کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے تو خالد بن ولید اور موسیٰ بن نصیر کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ اسلامی دنیا میں ان سے زیادہ صلاحیتیں کسی اور میں نہیں تھی، جنہوں نے اسپین تک فتح کر لیا تھا. مگر ان کا جو اینڈ آف لائف ہوا ہے وہ تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں وہ بھیک مانگتے رہے اور ان ساتھ کیسا برا سلوک کیا گیا. ہاں تو وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ تلوار چلانے سے کوئی حکمران تھوڑی بنتا ہے. بھائی ایک آج سنائپر لے لیں، آج کسی امریکی فوج میں بیٹھا ہوا، اس نے 200 بندہ مارا ہے تو اسے امریکہ کا صدر بنا دیں گے آپ؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں یہ ہوتا. کہنا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آل رسول تھے، ٹھیک ہے. تو بھائی رسول نے 100 بار کہا تھا انہی کی حدیثوں کے مطابق کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، فلاں کرنا. رسول یہ تو نہیں کہا کہ گیا تھا کہ اہل بیت کو حکمران بنا لینا. ان کو ہی اگر دیکھا جائے تو ان کی تاریخ کے مطابق، ٹھیک ہے. میرے خیال میں تو حسین کا اگر دیکھا جائے نا اس مذہب کے بانی سے شاید کوئی تعلق تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. حسین یا یہ جو لوگ تھے زبیر وغیرہ، یہ ایسے لوگ تھے جو کہ
آل امیہ کی جو شام میں حکومت تھی اس کے خلاف بغاوتیں کرتے رہتے تھے، اور مذہبی پیراڈائم میں ان کو کیسے فٹ کیا گیا یہ بات ہمیں نہیں پتا. کوئی اس کا اثار نہیں ہے کہ واقعی کو حسین تھا جو نواسہ رسول تھا. جی بالکل غالب بھائی، بس ابھی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور چلے بس آپ کی وساطت سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. مگر یہ ہے کہ جو چاروں خلفاء تھے ان کے دور میں جو ہے حضرت امام حسین کا کردار حضرت امام حسن کا کہیں نہیں نظر آتا. ہاں، مگر دونوں کا یہ کوئی ایک نہیں دم نظر آتا. مجھے تو لگتا ہے بڑے ناز سے پڑے ہوئے پلے ہوئے نازک سے لڑکے مجھے تو لگتے ہیں یہ دونوں. اس طرح کی بات کچھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فاطمہ حضرت محمد جو تھے وہ فاطمہ اور فاطمہ سے آگے پھر یہ، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمس وغیرہ یہ لیتے تھے، ان کو اتنی کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. دوسری بات ہے اگر آپ دیکھیں اسلام کے نام پہ فتوحات تو ساری آل امیہ نے کی ہیں، چاہے ابو بکر کا دور ہو چاہے ان کا ہو. بھائی جب تک آل امیہ ساتھ نہیں ملے تھے تب تک تو عرب میں ہی لڑائی تھی. اس کے بعد جب پھر آگے بات چلی ہے تو انہوں نے فتح کیا ہے. خالد بن ولید دیکھ لیں، وہ بھی ان کی سائڈ کا تھا، ٹھیک ہے. آپ معاویہ کو خود دیکھ لیں، معاویہ کے فتوحات کوئی کام تو نہیں ہے. پھر جو ابو سفیان کا بھائی ولید تھا وہ، پھر ایون کہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، وہ سارے ایک سائڈ ایک، مطلب وہ بے شک ان کے خاندان سے نہیں تھے مگر الائے وہ ان کے ہی تھے، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو 3 خلیفہ جن کے دور میں زیادہ فتوحات ہوئی ہیں وہ تینوں ہی بنو ہاشم سے نہیں تھے. بالکل. بہرحال اور دوسری بات ہے کہ غالب اور چیز ہے، یہ بھی شیعہ تو پہ نہیں بات نہیں کرتے. ہمیں ان کی دیکھیں تعلیمی قابلیت کا بھی نہیں پتا، انہوں نے جنگی ٹریننگ کہاں سے لی، کس سے لی، اس کا بھی نہیں پتا. اور ہمیں کہیں سے یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ کہیں انہوں نے کسی کو لیٹر لکھا ہو یا کوئی تحریر کی ہو، وہ بھی نہیں پتا. کچھ بھی نہیں ہے نا پتا، صرف اور صرف یہ واقعہ کربلا کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں ہاں تاریخ مگر ایک بتاتی اور نہیں چیز ہے. بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، تاریخ کیسے چلتی ہے. تاریخ کا نا ایک پیٹرن ہے جو کہ ساری دنیا میں دکھائی دیتا ہے. جب بھی قبائل کسی طرف فتوحات شروع کرتے ہیں نا تو پہلے جو پگڑی ہوتی ہے نا یا تاج جو ہوتا ہے وہ مختلف قبیلوں کے سرداروں کے درمیان چلتا ہے. یعنی پہلے ایک قبیلے کا سردار تھا تو وہ حکمران تھا، پھر جب آگے بات چلتی ہے تھوڑی تو ابھی وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا قبیلہ سب سے طاقتور ہے تو پھر اس کے سردار کو بنا دیتے ہیں. پھر تیسرا قبیلہ آتا ہے اس کے سردار کو بنا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ٹرائبل رول سے مونارکی تک جانے کا طریقہ. مونارک آپ کو پتا ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں. یعنی قبائلیت سے سرداری نظام سے بادشاہت تک جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اب یہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ پہلے شاؤل تھا جو بادشاہ تھا، پھر داؤد پہ آیا اور داؤد سے آگے پھر بادشاہوں کی لڑی چال پڑی، ٹھیک ہے. اسی طرح ایسے ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ تاریخ میں موجود تھے کہ نہیں، مگر تاریخ میں ہر جگہ پہ آپ کو یہ پیٹرن نظر آئے گا. چاہے ہن قبیلے ہوں، چاہے منگول قبیلے ہوں، چاہے آپ کو تاتاری نظر آ جائیں گے، کوئی بھی کہیں آپ کو نظر آئیں گے تو پہلے قبیلوں کے سردار 4-6 قبیلے مل کے لڑنے نکلے تو جی ایک قبیلے کا سردار جو ہے وہ سب کا سردار ہے. وہ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو سردار نہیں بنایا جاتا، بلکہ پھر قبیلوں والے بیٹھتے ہیں اور وہ کسی اور قبیلے کے سردار کو سردار بنا لیتے ہیں. پھر تیسری بار بیٹھتے ہیں کسی اور کو بنا لیتے ہیں. مگر پھر انہی قبیلوں کے سرداروں میں چلتے چلتے کوئی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ اتنا باقی سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ جو ان کی وفاداری ہے نا اسے چھوڑ کے وہ دوسرے قبیلے کے سردار کے ساتھ اپنی وفاداری بنا لیتے ہیں. اس وقت سے بادشاہت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ مسئلہ ہے. جی بالکل. اسلام کی تاریخ میں یہ طریقہ جا کے ہمیں معاویہ پہ مکمل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر بادشاہوں کی جب لڑیاں چلتی ہیں تو پھر بادشاہوں میں اگر کسی کا کوئی والی نہیں ہوتا، کوئی اس کا ولی عہد نہیں ہوتا تو پھر دوسرے کی طرف چل پڑتی ہے، جیسے مروان کی طرف چل پڑی. اور مروان کے بعد جب یہ مسئلہ ہوا تو پھر جو ہے صفا آیا اور عباسیوں کی طرف چل پڑی، ٹھیک ہے. تو یہ سلسلے پوری دنیا میں ایسے ہیں. دیکھو ایسی بات نہیں ہے، چاہے انگلینڈ میں آپ چلے جائیں ادھر ایسے ہے، چاہے کہیں بھی آپ چلے جائیں گے ایسے ہے. ہن قبائل تھے سب جی جگہ. غالب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر میں بھی جو ہے نا مغلوں کا جو دور شروع ہوا ہے وہ ایسے ہی شروع ہوا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں.
تو آپ کو یہ پتا ہے کہ افغانستان سے بھی قبیلے مل کے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے قبائل فتوحات کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ادھر بھی شاہ بننے لگ گئے، ٹھیک ہے. تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حسین کا حق تھا. حسین کا کس چیز کا حق تھا؟ کوئی حق نہیں تھا بھائی. حسین کا اگر حق تھا تو بھائی پھر پہلے خلافت کا جو مسئلہ تھا اس میں علی آرام سے کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ حسن کیسے بیٹھا ہوا تھا آرام؟ اصل میں حسین ڈیسپریٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، حسین ڈیسپریٹ ہو گیا تھا، جسے کہتے ہیں کہ وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کچھ شروع کر ہی لوں. اور حسین ان باغیوں میں سے ایک باغی ہے، زبیر بھی ایک باغی تھا، مختار سقفی ایک باغی تھا، اس طرح کے کئی باغی آتے رہے ہیں. اچھا، یہ جو حضرت علی ہو گئے یا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے ان کی حکومت سے الگ ہونے کا سوچا، یا کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، یا کسی نے بولا کہ تمہاری حکومت ٹھیک نہیں ہے، ان کو تو وہ خوارج کہہ کے ان کے خلاف جنگ کر کے ان کو قتل بھی کر دیا گیا. تو یہ یزید کی حکومت کے خلاف جو اٹھے تھے، ان کو خوارج کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ یہ تاریخ بعد میں عباسیوں نے لکھی ہے نا. آپ کو پتا کہ آپ اسلامی تاریخ میں اگر ایک چیز دیکھیں، ہر جگہ پہ آل امیہ کو برا کہا گیا. میں آپ کو چیلنج دکھا لیں کہیں کہا گیا ہو. اچھا، شاید پھر ہم کیا سمجھیں کہ بنو امیہ کے دور میں تاریخ لکھی ہی نہیں گئی. بنو امیہ کے دور میں اگر لکھی گئی تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ ہمیں ان کی کہانی بھی پتہ چل جاتی، ان کی کہانی کیا تھی. اور نہ بنو امیہ کے دور کی ہمیں تاریخ پتہ چل رہی ہے، نہ ہی وہ مسلمہ بن کذاب، وہ مسلمہ کذاب جو تھا اس کے بارے میں جو ہمیں نہیں پتا، مگر وہی ہے کے نا، بارے میں ہمیں نہیں پتا. صرف یہ پتا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا. ہاں اشتیاق صاحب، وہی بات ہے نا، یہ وہی سلطنت اور بادشاہت بننے کی سیڑھی ہیں. پہلے قبائلیت، پھر بادشاہت کی مضبوطی، اور اس کے بعد علم و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہانیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ علم و تدریس کا اور کہانیوں والا سلسلہ جا کے بغداد میں مکمل ہوتا ہے، جب یہ دنیا کا سینٹر بنتے ہیں، کیپٹل بنتے ہیں دنیا کا، اور پھر حدیثیں اور باقی چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو ظاہری بات ہے، ہو سکتا ہے آل امیہ کے دور میں کچھ کام ہوا ہو جو ہم تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، کیا پتا کل کو کہیں نکل آئے، مگر کیا پتا ہو ہی نہ کچھ بھی. جی اچھا غالب بھائی، بہت بہت شکریہ. میں بھی جب یہ 10ویں محرم کی شام غریباں سنتا تھا طالب جوہری صاحب کو اور کچھ اور دوسرے لوگوں کو، میں یقین کریں میں روتا تھا. اور اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، ایموشنل کر دیتے ہیں بندے کو. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے کیا یہ اس میدان میں موجود تھا، اور اس نے سارا واقعہ دیکھا کیسے ہے، اور دیکھ بھی رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا. یہ تو حضرت حسین کو خود نہیں پتا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو جتنا پتا ہے، یقین کریں آپ. جی، اور ہر جو ذاکر ہے وہ اس واقعہ کربلا کو ایک اپنے الگ انداز میں بیان کرتا ہے. یہی تو بات ہے نا کہ ہر کوئی اپنے الگ انداز میں، اور اس کے پاس کوئی ایسی کہانی بھی ہوتی ہے جو کہ باقی ذاکر نہیں سناتے، وہی سناتا ہے صرف مخصوص قسم کی. بالکل جیسے طالب جوہری صاحب تھے نا، وہ بہت بڑے مقرر تھے، بہت زبردست قسم کے ذاکر تھے. جی غالب بھائی بہت بہت شکریہ. میں کراچی میں انٹولی جا کے اسپیشل جا کے یہ سنا کرتا تھا. بہرحال آپ جاری رکھیں، میں بھی سنتا ہوں. کوئی اور بھی آئے واقعہ کربلا کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل سننے کے لیے تیار ہیں. میں تاریخ کو جاننا چاہتا ہوں، تاریخ کو. وہ ایک بھائی آئے تھے، وہ ڈراپ ہو گئے، ان کی آواز نہیں آئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، پھر کرتے ہیں بات. اوکے بائے.